صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. محبت و عقیدت نال سارے با پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی دل دی حسرت مردی نہیں پر بندہ پہلے مر ویندے. کوئی دل دی حسرت مردی نہیں پر بندہ پہلے مر ویندے. اندے سب اعمال اندے سامنے ہوندے جیڑا ای دنیا وچ کر ویندے اگے عملہ دی نئے تار دے وچ کوئی مڈ ویندے کوئی تر ویندے. منصف بازی قسمت دی کوئی جیت ویندے کوئی ہر ویندے. ذرا سوچ سمجھ کے رستہ گھن اگے منزلہ تیریاں دور آسن. جیڑی خاک اچ خاک اڑائی رانے ہی خاک دے وچ تے کو پورا ہوسن. جے نور نبی دا قائل بھی ہوں کالی قبر دے وچ بل نور آسن. تیرے نال ظفر کہیں نہیں ونجنا کلی قبر دے وچ بھی حضور آسن. برادران اسلام، دوستو، بزرگو، عزیز ساتھیو، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی خان وزیر خان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دی بخشش فرماوے. اللہ تعالیٰ انہوں دے درجات بلند فرماوے. انہوں دے بیٹے محمد اقبال، محمد نواز، محمد الطاف اور عمر اقبال صاحب اللہ تعالیٰ انہوں دے عمر صحت برکت عطا فرماوے. انہوں نے اپنے ابا حضور دی بخشش نجات واسطے جو اہتمام انتظام کیتے قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ میاں صاحبان نے خان وزیر خان جو ساری زندگی میاں صاحبان دی خدمت کرے رہے گے اللہ تعالیٰ میاں صاحبان دے عمر صحت برکت عطا فرماوے. اور میاں صاحبان دے جو مسلمان مرد عورتاں چھوٹے وڈے دنیا تو چلے گئے اللہ تعالیٰ انہوں دی بھی بخشش فرماوے. سامعین محترم، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الملک دی پہلی آیات بینات جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتے. ویسے تے پورا قرآن ہی شان والا ہے. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرمینے آپ دی پاک بارگاہ وچ لوگوں نے سوال کیتا کہ اے میری ماں کوئی وظیفہ کوئی عمل کوئی تسبیح دساؤ جے دے نال سب سونے پاک نبی دی زیارت تھی وے. توجہ ہے سبحان اللہ. کوئی وظیفہ آج کل لوگ دولت دا وظیفہ پوچھ دیں، رزق دا وظیفہ پوچھ دیں، اولاد دا جائیداد دا وظیفہ پوچھ دیں. اگے لوگ سرکار دی زیارت دا وظیفہ پوچھ دیں. توجہ ہے. رزق اللہ پاک کہیں دا بند نہیں کریں دا. رزق ہر کہیں کو ملنے جتنا کہیں دا مقدر ہے اتنا اس مقدر کو بھی زیادہ مل سکتے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے حضور کرم نوازی تھی پوے. لیکن سوال ہے کہ اما عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا اے میری ماں کوئی وظیفہ کوئی عمل کوئی تسبیح دساؤ کہ جے نال سگو آمنہ دے لال دی زہرا دے بابے دی حسین دے نانا زیارت تھی پوے کرم نوازی تھی پوے. تو آڈی میری ماں مومنہ دی ماں اما عائشہ سچے باپ دی سچی بیٹی کیا ارشاد فرمایا کیا تو آڈے گھر قرآن کہنے سبحان اللہ دی آواز کہنے سبحان اللہ. وہ بندہ علاوے جائے صبح قرآن دی زیارت کی تھی سبحان اللہ. اگر سویرے قرآن دی زیارت کی تھی یقیناً تو مبارک بات دا مستحق ہے سبحان اللہ. اگر تو قرآن پڑھ دیں تیرا قرآن نال دل لگی ہے قرآن نال محبت ہے قرآن نال پیار ہے قرآن ہی احسن الکلام ہے. اگر رب نال کلام کرنے دا شوق ہو بھی قرآن پڑھ. اگر نبی دی زیارت کرنے دا شوق ہو بھی قرآن سبحان اللہ. توجہ کہہ نہیں کرے سبحان اللہ. اخبار نہ پڑھ قرآن پڑھ کیونکہ اخبار جڑی خبر ہے وہ دوجی دیوار کو دی تردید آوے دی کہ
خبر دیتی اسے جھوٹی نکلی ہے، یہ خبر سچی نہیں، پر قرآن ہے اللہ پاک فرمیندے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ فرمیندے زمین و آسمان دی خبراں اسا قرآن رکھ چھوڑنا، ہر شے دا بیان قرآن چے، قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، خبر دے ہونا قرآن دا کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب مفسر قرآن آپ فرمیندے جنہاں قرآن دی پہلی تفسیر لکھی جڑی آج تک موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمیندے لوگوں اگر میری اٹھ دی رسی گم تھی وجہ میں مسیح اعلان نہ کروے سا لوگوں کو نہ پوچھا کہ لوگوں تسا میری اٹھ دی رسی ڈٹھی ہے یا کہنا، فرمایا کہنا میں رب دے قرآن کو پوچھا، اللہ دا قرآن دسے سی بھی صحیح تے جگہ دا انتخاب کرے سی بھی صحیح۔ اگر کوئی بندہ قرآن نال کلام کرن والا ہوئے، قرآن دے نال کلام بولو قرآن دے نال کلام قرآن دے نال کلام کرے دے، جی میں کہ جناب اللہ شرح الصدور دے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھے، آپ لکھے کہ فوت کی تھی گئی، میں ایک جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے تے وقت میں جناب تدفین وچ نہ اگے لوگ جنازہ ہی پڑھ دیا، جنازہ پڑھ کے تدفین جی نال ہون وکھرا ان لوگوں کو وقت کہنی لوگ مصروف ہیں تے او جناب اللہ فاتحہ پڑھنا ضروری سمجھدن، ختم پڑھنا ضروری سمجھدن، ودن یار اے ڈالے رکھو چا میت کو تسا دفنائیا وسا فاتحہ پڑھ کے نو ختم پڑھ کے نو، حالانکہ اے بالکل عقیدہ دے خلاف ہے، شریعت دے خلاف ہے، یہ کم بالکل جناب کسی بھی لحاظ نال نہ اخلاقی طور نہ شرعی طور کسی بھی لحاظ نال یہ جائز کوئی نہیں، کیونکہ جناب جڑا وارث ہے وہ بھائی ہے، بھرا ہے، ماما ہے، چاچا ہے، کوئی بھی جناب اللہ اس وقت تک فاتحہ جھل ہی نہیں سکتا جب تک مرن والے دی تدفین نہ ہوئے، اور جب مرن والے کو قبرستان کی طرف چاہ کے ویندے ہیں، بخاری دی حدیث پاک ہے کہ وہ مرن والا جناب اپنے بھرا کو، اپنے چاچے کو، مامے کو، سارے کو سدن دے آدھے بھائی دنیا میں میرے بغیر نہ رہ جاوے، آج میں کو کلہ بھی جانے بھی میں کیا بات کہنے گے بیٹھا۔ اور اس دنیا دی سب تو بڑی بے وفائی ہے کہ جناب اپنی ماں کو کلے بھیج دیو، بابے کو کلے بھیج دیو، بھرا کو آپ ہی تھیں بے بنیو کہ یار اے لوگ آئے ودن کیا سوچے سن، اے لوگ کیا سوچے سن، اندھے بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، انہاں کو نہیں پتا کہ انہاں دیگر فوت کی تھی پہی ہے، انہاں کو نہیں پتا کہ انہاں دا وقت ضروری نہیں، اس بھرا دا، اس پیو دا، اس مامے دا، اس چاچے دا میت دے نال وجنا ضروری، سبحان اللہ دی آواز کیا نہیں آتی بھائی مرضی، اس دا میت دے نال وجنا بے حد ضروری۔ اور اگلی گال سنا ہے کہ جس ویلے جناب میت دینا رشتہ دار عزیز اور اگر 5-7 بندے ویسے دفنا کے فوری طور دے واپس مل لیا اتھے وہ باہنا گوارا نہ کرے، اگر بیرا ہو سی، چاچا ہو سی، ماما ہو سی، دادا ہو سی، کوئی ہو سی وہ تھیں بیٹھے رہ سکتے، کیونکہ سرکار دا فرمان ہے کہ میت دے اتے اتنی قبر دے اتے تدفین دو بعد اتنی دیر بہو جتنی دیر اٹھ زبا تھی دے گوشت بن دے، یعنی ڈھیر ساری دیر، کیونکہ نمی جگہ تے گیا پہ وہ کو ڈر لگ سکتے، پریشان تھی سکتے، کلہ بندہ تا ویسے ہی ڈر میں دے، کیونکہ جڑے نکی رہن ہوندے نیلے آنکھاں والے زمین کو چیرے دے ہوئے آکے جناب وہ اٹھیں دے بندہ ویسے ہوندے ہوش اڑ میں دے ڈر میں دے، ادا تالو اپنا زبان تالو نہ لگ میں دیئے، ہونٹ چٹک میں دے بندہ اٹھیں جناب چپ تھی میں دے پشتن من ربو کا کوئی جواب نہیں، ماں دینو کا کوئی جواب نہیں، ماں کنت تقول فی حق حاضر رجل کوئی جواب نہیں، جڑو بندہ چپ کر میں دے صاف ظاہر ہے وہ لا جواب تھی گئے، وہ بندہ نمازی ہا تاوی جہنمی، حاجی ہا تاوی جہنمی، کاری ہا تاوی جہنمی، عالم ہا تاوی جہنمی، جو کچھ بھی کرے رہا جواب نہیں دے سکیا، ناکام تھی گئے۔ اگر اتنے بھیرا بیٹھا ہو سی، چاچا بیٹھا ہو سی، ماما بیٹھا ہو سی، عزیز بیٹھے ہو سن، اتنے جو دیکھ سی اکسی کلہ نے میرے نالن تے جناب رشتہ دار نال ہومن بندہ وڈی بلا نالی لڑ کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے، اللہ سلامت بھیرا نال ہوئے بندہ وڈی بلا نال، اگر تو دل ہوئے تو میں ایک روایت پیش کریں کہ اگر قریبی نال ہوئے بھیرا نال ہوئے تو بندہ بلا نال، تو ساکھو سے شاہ صاحب او کی بھی دیکھنو جناب اپنا جنگ خندق دے دوران جنگ عمر ابن تو آنے میرے پاک نبی دے سامنے آئے کریم آقا علیہ السلام اس نے میرے پاک نبی کو آکے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ لڑ میرے نال مقابلہ کر میں یا اپنے غلامہ کو بھیج، سارے صحابہ کو پتہ ہے جڑا سامنے آئے کھڑے 1000 بندے کو ڈاٹھا، اگر صحابہ 1000 بندے نو کلہ آویا وہ وقت بھی ڈاٹھا، انہوں نے ہمت نہیں اتنی ہا، جرت اتنی ہا، طاقت اتنی ہا، پاور اتنی ہا، وہ 1000 بندے کو لکھ دینا ایویں جو چاٹ ماریا بندے دی جان نکل گئی، ایڈا وہ کافر طاقتور ہوئے پاور فل آئی،
اودے نال کوئی نہ لڑ سکدا مقابلہ نہ کر سکدا ہن اپنے اندر اتنا مان ہوندے جنوں کھلے نا وہ تلوار لہرائی ہوا کہ ماں نے کوئی پتر پیدا ہی نہیں کیتا جڑا میرے نال لڑ سکے مقابلہ کر سکے مولا علی سرکار کھڑے اٹھی کے سرکار نے قدم نو ہاتھ لا یا رسول اللہ میں لڑدا سرکار نے فرمایا نٹھا نہیں وہ ہمارے ابن بہت ہے آگے یا رسول اللہ کیا تھی گیا وہ ہمارے ابن بہت ہے میں علی ہوں اودے نال کوئی ہوے نہ ہوے میرے نال تے نبی ہے نا اور جناب عجیب گال ہے کہ مولا علی سرکار نے جنگ احزاب بھی یاد ہے اور جنگ خندق بھی یاد ہے مولا علی سرکار نے جس ویلے اس کافر دا بے ایمان مقابلہ کیتا صحابہ آدن علی تے کو ڈر نہیں لگیا خوف نہیں لگیا علی پاک فرمایا کیڑی گال دا ہوا کہ ایڈے بڑے پہلوان نال لڑن چلا گئے مقابلہ چلو دو چار بندے کو نال کی کلے 1 to 1 مقابلہ فرمایا او کو اپنی طاقت دے ناز آئی میں کو محمد عربی دے ناز آئی سبحان اللہ دی آواز کہہ سبحان اللہ او کو پالن والی او دی ماں ہا او کو پالن والا او دا پیو ہا او کو پالن جناب اپنا جناب خاندان ہا میں کو پالن والا رب دا محبوب سبحان اللہ ای واسطے فرمایا بے حد ضروری ہے مرن والے کو کلھا بولو مرن والے کو کلھا نہ چھوڑو فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں اتھے باہنا ضروری نہیں اتھے دھرنا دیونا اتھے قبر دیونا ضروری امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائیں میں جو جنازہ پڑھے توجہ ہے سبحان اللہ اچھا بھئی مسئلہ یہ بھی سوڑ گئی کہ ساڑھے معاصرے میں رواج ہے کہ جناب آسن میت اپنا کھٹ کو ہاتھ رسے آسن کلمہ شہادت ہاتھ لایا پیچھا دی گیا بے ثواب پورا تھی بالکل غلط ہے بالکل اے ہاتھ لایا کوئی ثواب نہیں پاک نبی دی سنت ہے کہ مرن والے کو جناب پہلی ان دے کھٹ کا پہلا پاوا جڑا ہے مونڈے دے رکھو ڈا قدم چاہو وال پچھلا پاوا سجے پاسو مونڈے دے رکھو ڈا قدم چاہو وال کھبے پاسو ہو وات جناب والا کھبا پاسا کھبا پاوا مونڈے دے رکھو اگلا تے ڈا قدم چاہو وات پچھلا پاوا مونڈے دے رکھو ڈا ٹوٹل 40 قدم سبحان اللہ حق سبحان اللہ دی آواز کہہ سبحان اللہ ٹوٹل 40 قدم مرن والے کو چاہو یہ کوئی چیز نہیں اور بندے آدھن سے میرے 4 پوتروں میں کیا تو واسطے ہوں میں جنہیں تھے میرے 4 پوتروں سے چلو میں جلے مار پوسا میں کچھ ایسے تھے اصلا نہ گڑھا نہیں تھا کوئی مار پہ ہوئے 4 پوتر موٹے دوسری ٹھیک غیر چاہیے ہوتے ہیں جنہوں چاونا ہی غیر آئے کہنی بھی بیٹھے نہ پھرا چاہمیں نہ عزیز غیر لوگ جنازہ ہزاران دی دادے جاندے اوہے لوگ چاہنے کندھا ہوئے رہنے جڑے رشتہ داروں پیچھا بندے ہونے ایون کے حالانکہ بخاری کی حدیث پاک ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس ویلے مرن والے کو غسل لیتا ویندے اس ویلے جڑا دھواوڑ والا ہوندے او آدے یار ہولی میں کو دھوا میں کو درد پیا تھی میں کو تکلیف پی تھی ہی واسطے فرمایا میرے ابا حضور فرماتے ہیں کہ جناب مولوی کو نہ سمجھو کہ تو دھوا نہ بلکہ وہ کیا ان نہ ہوندا پیو نہ ہوندا چاچا نہ ہوندا ماما کو کیا ایسا غیرہ کو کوئی ایسا پوتر دھوے سی تے پیو دا احساس کرے سی بھرا دھوے سی تے بھرا دا احساس کیا بات سبحان اللہ کیا بات حق توجہ ہے تو آڑی سبحان اللہ ایسا ہی واسطے آتے ہیں کہ جناب مرن والے کو دھواؤ آپ کیونکہ تسا احساس کرے سکتا کو درد ہو سی تکلیف ہو سی کہ میرا عزیز ہے میرا پیار ہے اس واسطے جناب کو تکلیف کے لوگ بچے سو اور وال جلے وہ دھوایا ویندے کفن پوایا ویندے وال جنازہ چاہے ویندے وال تو پیچھا دے دا بتاؤں دے کون آدھا پہ کیا بات جو ہے جنہ کو میں موٹر سائیکل اندے چاہتا ہم جو نال کہہ دیا ہے جنہ کو میں کار اندے ملے نہ ہم آج نال کہہ نہیں ہے جنہ کو میں جناب اٹھی کے مل دا ہم آج نال کہہ نہیں ہے جنہ دی خاطر میں اپنی اولاد کو پیو ماں کو سارے کو کانڈ کے دیا جو نال بولو دچا بولو دچا کریم آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں سرکار نے صحابہ کو سمجھاؤن واسطے ایک گال کے لیے سرکار فرمایا صحابہ ایک گال دسو اب کی جی یا رسول فرمایا ایک شخص دے جناب ترائے پھرا ہے کتنے سبحان اللہ میرے والد ایک سوتے میں حدیث پر سبحان اللہ نرحاس دری ہوئی بیٹھے ایک شخص دے ترائے پھرا ہم جنہوں مردہ پیا ہوں ترے ہاں پھرا مقصد ہے وہاں کہ میرا پھرا ہو رہا ہوں ترے پھرا گئے وہاں کہ جی لالا وہاں کہ دیکھو گال سو میں ساری زندگی تو نال دی بھائی جی میں تو ساکے میں ہمیں کریں در رہے اوکھے سوکھے رات دیو ہر وقت میں تو نال رہے میں تو کو کڑھا نہیں چھوڑے ہون دساؤ میں جو مردہ پیا ہوں دنیا چھوڑے دا پیا ہوں تو سب میں نال کیا کرو سو پہلے پھر آکے ہوں گا کاکا گال سن گال سی دی بات
سا ہے تے برپی ہے سا ختم بولو برپی ختم تعلق رشتہ داری سلام دعا ناتا ہر شے سا ہے تے ہر شے سا ختم تے ہر شے انہاں کے صاحب آکے یا رسول اللہ بڑا بھیڑا بھیرا ہے تو چنگا کہہ نہیں گھر ہونا دوجا جڑا بھیرا کھڑا اون دے گل پوچھے وہاں کہا تو دسا وہاں کیسے ہی لالا گال سن اما جائے ہیں تو میرا بھیرا ہے تے میں تو جل مرسے تے کو دھوے سبھی سے کفن پوے سبھی سے جنازہ پڑھے سبھی سے موٹے دے چے سبھی سے قبرستان پوچھے سبھی سے قبر جلے سبھی سے بس اتھائی تک تیرا میرا تعلق بال ختم بال میں واپس کیا بات اگا تیرے نال کیا بنے میرا کوئی تعلق کیا نہیں وہاں کہ یا رسول اللہ او بھیڑا ہے اون دے کول ایک کوئی چنگا ہی وے چلو ای کچھ وہاں کہ جڑا تریجا بھرا کھڑا اون دے کول پوچھے وہاں کہ کاکا تو کیا کرے سے وہاں کہ گال سن تائیں دنیا وچ میں کو نہیں چھوڑیا اے تھی سکدے تو اما جایا میں تے کو چھوڑا کیا بات ہے بابا وہاں کہ لالا دنیا وچ میں تیرے نال ہم تو میرے نال ہم ایک بھول نہیں چھوڑ دے کہ تیری روح نکل ویسی میں تے کو چھوڑ جیلے تے کو تھویسن میں نال ہو جیلے تے کو کفن پویسن میں نال ہو جیلے تیرا جنازہ چیسن میں نال ہو جیلے تیرا جنازہ پڑھی سی میں نال ہو جیلے تے کو قبرستان وچ لہسن میں نال ہو جیلے تے قبر وچ فرشتے سوال کرے سن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے والے فرشتے آگے قبر سوال کرے سن میں نال ہو حشر جلے تیرا نام اعمال تلی سی میں نال ہو اے میرے بھرا تیرا میرا وعدہ تھی گیا جب تک تو جنت وچ ویسے کہنا میں بچھا سکے بابا سبحان اللہ سرکار فرمایا دساؤ کون بھرا چنگا ہے وہ کہ یا رسول اللہ صاحب ظاہر ہے فیصلہ تو تھی گیا تریجا بھرا چنگا ہے پہلے دوسرے چنگا کہہ نہیں سرکار فرمایا پہلا بھرا جڑا ہے وہ ہے تہاڈا مال دولت جب تک تہاڈا سا ہے ایک گڈی بھی تیرے نام کوٹھی تیرے نام بنگلہ تیرے نام جائیداد تیرے نام سا نکلن دی دیر ہے سب کچھ سبحان اللہ ختم بے شک سب کچھ ختم ہی ختم نہ کوٹھی تیری راسی نہ کار تیری راسی نہ جائیداد تیری راسی نہ دولت کئی شے تیری سب تو پہلے تیری جیب تے آگے ہاتھ رکھے سے خبردار دی جیب وچ کوئی شے کٹھے نہ پیا ہاتھ لاوے نہ پیا ہر شے تے قبضہ ساڈا اور فرمایا جے دوجا بھی رہا ہے او تیرے عزیز ہیں رشتہ دار ہیں دوست ہیں جنہاں وچ بس اتنی وفا ہوندی ہے کہ جن تے کو دھویں دن دھوا کے موڈھے تے جا کے قبرستان پہنچا کے واپس والا دن اگا انہاں دی کوئی وفا نہیں فرمایا تریجا بھیرا او نیک عمل ہی ہوئے او تلاوت قرآن ہی ہوئے نماز ہی ہوئے او پیوما دی خدمت ہی ہوئے او مسکینہ یتیمہ دا حق ہی ہوئے او جناب صدقہ خیرات ہی ہوئے او اللہ تبارک و تعالی دی براہ وچ جہاد ہی ہوئے فرمایا جتنے نیک عمل کرے سو نیک عمل او پاک بھیرا دی طرح ہے جیڑا تو کو کہیں صورت تنہا نہ چھڑے سی قبر وچ ویسو تے عمل نال حشر وچ اٹھی سو تے عمل نال جب تک جنت وچ ویسو کہنا عمل بچھا سی کہنا سبحان اللہ بابا اللہ یار زور لا کے بولو یار اللہ سلامت ناراض نہیں بیٹھے سبحان اللہ اونچی آنکھوں سبحان اللہ چھوڑا ہے مار کا دھیان نال اللہ بس رکھے سامعین محترم امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھ کے سکے اسجر لے گئے ہیں تدفین واسطے کیونکہ سرکار دا فرمان ہے جیڑا بندہ جنازہ پڑھے اللہ دی رضا دکھاتا ہے جنازہ پڑھے میرے والے ایک شوق اللہ دی رضا دکھاتا ہے جنازہ پڑھے اللہ دی رضا بل تدفین شامل تھی اللہ دی رضا اے نا یارو سارے پاسے آیا نہ تجلو نا جنازہ پڑھ اللہ دی رضا دکھاتا ہے نماز پڑھ اللہ دی رضا دکھاتا ہے تلاوت کا اللہ کیونکہ ہر حدیث دی کتاب پہلی حدیث جو لکھی ہوئی ہے انما الاعمال بالنیات اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اگر تیری نیت اے ہے کہ لوگ میں قرآن سوڑا پڑھا لوگ میں کو قاری آکھیں میں سخاوت کرا لوگ میں کو سخی آکھیں میں جناب نماز پڑھا لوگ میں کو نمازی آکھیں میں حج کرا لوگ میں کو حاجی آکھیں یاد رکھ قیامت کا لباس تیرے ہاتھ چھڑ کے حسن تیرے ہاتھ کئی شکا نہ حسن تیرے ہاتھ خالی حسن اور دنیا میں لوگاں تے کو حاجی بھی آکھیں تے کو نمازی بھی آکھیں تے کو قاری بھی آکھیں تے کو سخی بھی آکھیں لہذا جیڑا عمل کر بابا بابا جو کہہ رہی دوڑی میلاد منا اللہ دی رضا دکھاتا گل خانی لنگر پکا اللہ دی رضا ٹھیک بندے بڑے عرصے تو بعد زیارت ہے دوڑی توجہ ہے جناب سبحان اللہ دی آواز آئے سبحان اللہ اسا تو سن حال پوچھ سکتے اسا کہیں نہیں سے پوچھ سکتے تو آڈے لگ دے ہیں ساڑے ہی لگ دے ہیں وہ
پنجابی والا لگ دے سرائکی والا نا اللہ کرے یہ سرائکی والا لگ دے کہیں نہ پنجابی لگ دے ادھر رشتہ دارا سمجھ آئی تے سرائکی لگ دے ادھر مخالفہ اے میں نہ لگ دے ٹھیک این دا سرائکی جا اگر آکسو میں نہ لگ دے تو این دا مطلب مخالف ہے تے پنجابی جا اے میرا لگ دا ہے کی مطلب میرا رشتہ دار سمجھ آئی سبحان اللہ چیا اور جڑی میں گل پہ کرنا اللہ تو کو بستہ رکھے بڑی ہی پیاری گل ہے کہ جناب نبی لجپال نبی فرمایا جیڑا بندہ جنازہ پڑھ سی اللہ دی رضا دی خاطر تدفین شامل تھی سی اللہ دی رضا دی خاطر اللہ کو 2 کی رات سونے دے اللہ دی راہ وچ خرچ کرن دے برابر ثواب عطا کرے سی پوچھا گیا یا رسول اللہ 2 کی رات سونا کیا ہے فرمایا احد پہاڑ دے برابر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ چاہے اللہ دی رضا دی خاطر مطلب ایک درہم خرچ کی دے قیامت الوار ہوندا مول نہیں کیا بات جو ہے کیا بات اور عیسیٰ علیہ ثواب دے واسطے میں ایک حدیث والے سامنے پڑھا جا حضرت میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمائیں کہ میں ایک قبرستان چ لگ گیا قبرستان جس ویلے میں لنگیا قبرستان میں جناب اتھائی مراقبہ کیتے میں کہ ان قبرستان دے حالات دیکھا انہاں دے معاملات کہن حالات کہن اے لوگ کس حال وچ انہاں کو عذاب تھی نہ پہ رحمت تھی پئی اے کیا تھی نہ میمون بن مہران فرماتے ہیں بہت بڑے تابعی ہیں بہت بڑے تابعی کو آدم جنہاں صاحب کی چیزیں زیادہ کیجئے بہت بڑے تابعی ہیں فرماتے ہیں جس ویلے میں نے حیران تھی گیا کہ سارے قبرستان والے جناب عورت علیحدہ جمع ہیں مرد علیحدہ جمع ہیں کئی شاہ پس بننے دے بیٹھے میں پوچھے وہ کیا بننے دے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا بندہ حال ہی ذکر نہیں بولا تیری اندر دی وائرنگ سڑی ہوئی ہے باقی تو کچھ کہے سبحان اللہ غور فرما وہ کہ حضرت میمون بن مہران پوچھتے کہ میں پوچھے میں کیا بنے دے بیٹھے ہوئے وہ کہ بھائی کوئی شاید نہیں کچھ جہاڑے پہلے ایک سال پہلے اتھاؤں ایک اللہ دا نیک بندہ گزرے ہوں ایک وار سورہ فاتحہ 3 واری سورہ اخلاص پڑھ کے قبرستان والے نے ملک کر چھوڑیے اللہ نے جڑا ثواب بھیجے پورا سال تھی کے بڑے دے بیٹھے ہیں حالی دیگر ثواب مکے ہی کہیں کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سوچی اللہ دی رضا دی خاطر جڑا عمل کرے سے اون دا اتنا ثواب ہے اون دا اتنا اجر ہے دکھلاوے دی خاطر ریاکاری دی خاطر دنیا جہان دی دولت بندہ قربان کر چھوڑے اون دا کوئی فائدہ نہیں رب دی رضا دی خاطر بندہ ایک دینار دے چھوڑے اون دا اتنا ثواب ہے قیامت الوار وہ ایک دینار تیرے گناہ بھی معاف کرواوے سی تے کو جنت دی گنا وے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور سن امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ آپ فرماتے ہیں تدفین جلے تھائی تدفین تھی وان تو بعد باقی سارے بندے چلے گئے میرے عزیزاں تھے میں تھے بیٹھ کہ جلے میں اتھائی بیٹھا میرے کنہ میں تلاوت قرآن دی آواز ہے سبحان اللہ میں کہ کون ہے جڑا قرآن پڑھدا پہ ایدی زیارت کروں دیکھو تو صحیح اتنی سونی آواز ہے پیاری آواز ہے توجہ ہے ہن اگر قرآن دی آواز آندی بھی بندے 15 دے کال کرن کہ جناب آؤ ایک چا ونجو یہ بندہ میں کو ڈسٹرب کرندا میں کو نیندر نہیں کرندا آرام نہیں کرندا ہن تے جٹ دی حالات ہیں جٹ دے ٹریکٹر چلوے دے ٹریکٹر والا ساری رات گانے لئی ودن دے جٹ کو اتنی خیرت نہیں آئی کہ ہو کو آکے جب کو بند کر تے کوئی بندہ ارد گرد دھیاں بہنی دے گھر کوئی دھی بہن سن سی کیا سی جناب اے میری فصل ہے اے لعنت وستی پئی ہے یا رحمت حق ہے جو حق ہے حق ہے آج کل دے جٹ پہلے جٹ کہنا ہم پہلے بھی تو یہ فصل ہم پہلے جات کیا کرنے جلے جناب اللہ بیچ چاہمن بسم اللہ الرحمن ہر چھٹے دوتے بسم اللہ پڑھے نہ درود پاک پڑھے ایک کلے دی کنا پورے گھر والے واسطے کافی آپ بھی کھان دے ہن لوگاں کو بھی واہ جو کہنی سبحان اللہ وہ کہنا دے دیں ہونا کیسا پوری تھی نہیں کیویں پوری تھی وے کسے صورت پوری نہیں تھی سکتی مسلمانوں پاک رسول دے غلاموں جٹ دے حالات جو خراب جٹ دا کردار جو خراب ساری رات جناب ڈی اے پی لے یوریا لے سارا کچھ لے اگر ساری رات عطا اللہ ٹریکٹر دے چل سکدا کیا قرآن نہ چل سکدا سبحان اللہ اگر ان ڈرائیور غیرت کرنا ہاں تیری غیرت کرنا بہت کیا بات عمرہ درا حق ہے میں جو پوچھے نا ہے کھیر والے کو میں کہ مرے یہ کھیر پتلا وچ نے حیا نہیں میں کھیر کو کہ اللہ دی قسم پیرا میں کڈھا پانی پاتا لعنت اس بندے دے میں کہ کھیر پتلا کیوں لگے برا پینا برا پی گل وندی میں کیا کر کھلن دی گال نہیں بوڑ کے مرن دی گال اگلی گال سن میں کہ کھیر پھٹدا کیوں ہے وہ کہ کوئی پتہ نہیں کھیر پر ہم نہ پاؤں کھیر ملتان تک نہیں پجدا کھیر پھٹ وینے مت میں جناب چیک
کیتا میں کہ رولا کہے پھڑ کے دیکھا تو صحیح بات میں کو سمجھ لگی جناب او بھی ایک لحاظ نال سچے کہ جنہ ڈوبا شریف ہے فجر نال جو اٹھی جے ڈان اپنا ڈان دا ڈان اٹھی کے گئی کو مندے نال پے گئے منچھی کو مندے نال پے گئے تو کو کوہاں دے تو کو چھری مارا دے یا کرا دے واہ حرام تھی وہ تے جناب نموت ہوتے ہاتھ اٹھی کے پے گئے اے لعنتا اے خدا دا نور ہے جڑا کھیر کو نور آدھے ہاتھ آ گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک کمال تھی گئی ہے یار بے اللہ دا بندہ تو مسلمان ہے حیا نو ہاتھ مار اٹھی فجر نال جانور مولا علی سرکار کو پوچھے گا کہ یا علی یہ اللہ دی برکت کیا ہوندی ہے تو سمجھاؤ چا سبحان اللہ جو کہہ رہی تھوڑی سبحان اللہ مولا علی سرکار کو سوال تھی نہ پہ کہ یا علی سرکار مہربانی یہ برکت سمجھاؤ چا برکت آ دے کے کوئی مولا علی سرکار فرمایا بکری اچ برکت ہے کتے اچ برکت کہہ دی وہاں کے حضور ہو کی میں آپ نے فرمایا ڈالے ہے کہ جناب ہر جگہ دے کشتی ہے بکری ہر کوئی کھان دے بکری ٹھیک تے ایڑ ہی ہوندن بکری دے کتی دے دی گلر ساتھ تے لیکن کتیاں دے کڑھا ایڑ نہیں ہوندے بکری دے دی پھالتو لیکن بکریاں دے ایڑ ہوندن کسے بھی ہا کھاجے بھی ہا ایڑ بھی دے کیا بات ہے سبحان اللہ کسے بھی ہا کھاجے بھی ہا ایڑ بھی دے وجہ مولا علی سرکار فرمایا وجہ ہے کہ کتا جڑا ہے وہ ساری رات جاگ دے لیکن جس ویلے فرشتیاں دی آمد دا ٹائم تھی دے آسمان دے تہجد دے ٹائم اللہ دے آسمان دے دروازے کھل دیں تے جناب فرشتے زمین دے جلے فرشتے زمین دے کتے اکھی بند چکر کتے اکھی بند کر بکری ساری رات ستی پہ رہی ہے لیکن جس ویلے جناب حلال جانور بھامے گائیں بھامے منجھے بھامے اٹھے تے بھامے جناب بکری حلال جانور تہجد دے ٹائم اٹھی پہ اکھی کھلے دے فرشتے دی زیارت ہی کرے دے جلے ساتھ اگال بٹے دا بیٹھے اگال نہیں بٹے دا بیٹھا ہوں دا رب دی حمد و ثنا کرے دا بیٹھا ہوں دا رب دی عبادت سبحان اللہ مولا علی سرکار فرمایا جیڑا تہجد ٹائم سو منجے او برکت تو محروم اور جیڑا تہجد ٹائم جاگ آوے سبحان اللہ سبحان اللہ ساڈے معاشرے وچ اسا سمجھے ہی 3 بجے 3 بج گئی انہاں کے اگے ماما آدھے 3 بج گئے تہجد ٹائم دی اٹھو بستر چھوڑو ہن ماما آدھے 3 بج گئے سب پو ماما ہی تے نہیں رہ گئی ہے نا توجہ کہنی تواڈی بولے نہیں وے یار ناراض بیٹھے ہوئے ایڈا پالا ہی کہنی ذرا میری طرح زور لے سو پالا اللہ بے سبحان اللہ اللہ خیر کرے سی ذرا غور فرمے سو توجہ فرمے سو مار کا مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اب حضور فرمائے بن مولا علی سرکار دے دو حدیث اگر تہاڈا دل ہوے تے پڑھ دیاں سبحان اللہ تہاڈے میرے پاک نبی فرمایا القرآن و علی و علی جن مال قرآن سرکار فرمایا قرآن علی دے نال علی قرآن دے نال علی قرآن تو جدا نہیں قرآن علی تو جدا نہیں سرکار نے فرمایا صحابہ عرض کی جی کعبہ دے کعبہ فرمایا پوری امت ایک پاسے ہوے کلا علی ایک پاسے ہوے فرمایا امت کو چھوڑ دیوا ہے علی کو نہ چھوڑا ہے یا رسول اللہ کیوں فرمایا امت ساری گمراہ ہو سکتی ہے علی گمراہ نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ دی کیا وجہ فرمایا اس واسطے انہاں کو پالن والی انہاں دی ماں انہاں کو پالن والا انہاں دا پیو ماں بھی گمراہ ہو سکتی پلن والا بھی گمراہ ہو سکتا ماں پیو بھی گمراہ ہو سکتا ہے پلن والا بھی گمراہ ہو سکتا ہے فرمایا علی کو پالن والا میں مصطفیٰ آپ علی کو پالن والی ہوتی ماں ہوتا پیو نہیں پالن والا میں نبی آپ نہ نبی دا رستہ غلط ہو سکتا ہے نہ علی دا رستہ غلط ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ واسطے میں آدھرانا علی خدا کو بھاندے خدا ہے عاشق علی دے دم دا نبی علی تے بھروسہ کیتے علی محافظ قدم قدم دا رسول اپنی بطول بخشی علی ہے مقصد لطف و کرم دا علی شجاعت ہے پیمبر علی ہے عظمت زمان زیرے او یزید بھامے کروڑ ہو میں علی دا ہگو حسین ڈھیرے سبحان اللہ بہت اچھے کیونکہ رجب شریف دا مہینہ ہے میرا دل آدھے ایک وعدہ کیتا ہے ایک حدیث پڑھی ہے ایک بھائی سبحان اللہ اچھی طرح سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی سرکارو ہندی نے بارے میرے نبی فرمایا علی نال محبت ہو کے جڑا مومن ہے علی نال بغض ہو رکھے جڑا منافق منافق علی دا چاہ نہیں سکدا مومن علی دے بنا رہ سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ علامہ سید محمود علوسی حنفی البغدادی رحمت اللہ صاحب تفسیر روح المعانی توجہ ہے صاحب تفسیر روح المعانی آپ فرمائے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها
کہ اللہ پاک فرمائے جڑا شخص ہے کہ نیکی کھنا سی اللہ ان نیکی برکت پیسی ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار اور جڑا بندہ ہے کہ برائی کھنا سی اللہ ان برائی دی وجہ تو اس کا چہرہ ساڑ دے سی اللہ اس کو جہنم میں چھڑے سی فرمایا میں دسے نا او نیکی کیا ہے او برائی سبحان اللہ مرضی ہے تھوڑی یار بولو تو سبحان اللہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها کہ جڑا بندہ ایک نیکی کھنا سی او نیکی تمام نیکیاں دے بھاری او نیکی تمام نیکیاں دے جناب افضل تمام نیکیاں دے اعلی تمام نیکیاں نالو اعلی سبقت کھدی وسی فرمایا او نیکی کیا ہے فرمایا حب علی سبحان اللہ فرمایا جڑا مولا علی نال محبت کرے سی مولا علی نال پیار کرے سی مولا علی دی عزت کرے سی مولا علی دی تعظیم کرے سی مولا علی دا حیا کرے سی مولا علی دے عقیدے نال اپنا عقیدہ ملا کے رکھ سی علامہ علوسی فرماندن کہ جناب ایسی نیکی ہے اللہ اس نیکی دی وجہ تو او دے ساری برائیاں ختم کر کے اس بندے نو جنت حقدار کر چھڑے سی ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار اور جڑا بندہ ایک برائی کھن کے سی او جناب برائی ایسی جیڑی ہوتی نماز ہی کھاوے سی روزہ ہی کھاوے سی حج ہی کھاوے سی زکات ہی کھاوے سی تمام نیکیاں مکوے سن پر وہ برائی ختم نہ ہو سی فرمایا بغضو کا آل محمد فرمایا او آل محمد دا بغض ہے جس بندے دے دل وچ آل رسول دا بغض آ بنے مولا علی دا بغض آ بنے جیڑا علی تو سڑے جیڑا حسن تو سڑے جیڑا حسین تو سڑے جیڑا بطول تو سڑے بڑے کعبے چ مرے تاوی جہنم یہ جنت ہے جناب ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ نعرے دی آواز گھٹ ہے توجہ ہے جناب ہائے سبحان اللہ اللہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرمائے دیکھا تو صحیح کون ہے قرآن پڑھتا سبحان اللہ زیارت تک کرا قرآن پڑھا ہائے جنہ لوگ اپنے بالا کو قرآن پڑھائے جنہ لوگ اپنے بالا کو قرآن حفظ کرائے اے بستی خوجہ ہے نا بستی خوجہ ان دنال لوٹلا دربار ڈٹھا اسے سنے ہو اتھائیں نکالے میرے دوست ڈاکٹر خادم حسین ہر سال وہ ملاد سال 3-4 کریں دے ڈاکٹر ہی چھوٹا جائے وڈا ڈاکٹر نہیں ملاد 3-4 کریں دے والدہ ختم نہیں دے والدہ ختم نہیں دے والد شب برات دے ود ہے کہ ملاد نہیں کروے دے ہر سال تقریباً میں گئے نا ادھر محبت پیار او آتے یا پیر سارے تقریرہ کریں دے اللہ معافی دے تو کیا بے آسمان اتارے لے دیں تو نہیں ملا سکتا فرمان سنا ہونا تھا فرمان مصطفیٰ میں کہ ٹھیک میں گیا ہوتے ایک دیوار ایک بزرگ گئے دے کپڑے کٹھے تھے ہن چادر اکٹھی تھی شو طبیعت خراب ہے وہاں کہ ڈاکٹر بیار میں ٹیکا لائے جنہوں ٹیکا لائے تو وہی میں ادا ڈالے نا 30 روپے مروڑی بدائی میں وہاں کہ یار ایک وہاں کہ چاچا تو رکھ پیسے میں نہیں گھندا میں اجلے چلا گیا میں کہ یار شدہ بے اولاد ہے وہاں کسی کہہ دا میں کہ کیا مطلب وہ کہ دے بال ہے میں کہ چوکے دیا ہیں آکے کون پتر ہیں میں کہ چوکے آکے 4 پتر میں کہ کیا معذور ہے نا کہ کہنا صحیح ایک میونسپل کمیٹی شجباد لگا ہے ملازم ایک نشتر ہسپتال ہے ملازم ہے دو ملتان دے کہیں بھی ادارے ملازم 4 ہیں ملازم ہیں میں کہ بات ایک ہی ہوا دے وہ شجباد ہے لگل ویندے ہوا دے ملتان مجھ رہے ملتان ہے لگل ویندے شجباد مجھ رہے نہ اور رکھیں دے بیٹھے ہیں ہر بندے کو خواہش ہے میرا پتر ڈاکٹر بنے انجینئر بنے میرا پتر یہ بنے وہاں بنے ہر بندے کو یہ خواہش ہے اگلے حالات نہیں میں نے بڑھ سی کیا میں کہ ایک گالو تا برا تھے ایک گالو دینا ٹھیک تھے چرہاں کو جو دنیا دار بڑھائے ٹھیک کی تھی اولاد دینا اگر ایک کو حافظ قرآن بڑھا کیا بات ڈاکٹر جوید چودھری اپنا وہ ہے نا جوید چودھری 0 پوائنٹ کالم لکھ دے وہ کالم لکھیا وہاں کے عورتیں بیٹھے ہیں خالد سے کپڑے دھو دیا تے جناب 3 دے اپنے پتر پڑھ دیا یعنی ایک دا یہ سمجھو نشاط پڑھ دا بے دا لسال پڑھ دا تے بھئی بی بی دا بال جناب علائد پڑھ دا تے چوتھا بال حافظ قرآن وہ حفظ کرے نہ پیا اور چھٹی چرہا کو کٹھے ٹائم تھی اور بی بیاں کپڑے جو دے بیٹھے ہیں 3 بال جائے جڑے انگریزی سکول پڑھ دیں او ہی میں لنگھے گئے ہائے موم دورو ہائے موم چلو ٹھیک او موم سڑے دے لنگھے گئے ٹھیک سارا پتر ماشاءاللہ انگریزی بولن
مگر انگریزاں دے پتر جو تھے جو کہنی کی تھی تو جملہ ساٹھ کہتے ہوئے میرا انگریزاں دے پتر جو تھے انگریزی دے بولے سے تے پیچھو جڑا حافظ اقبال تھی دا پیا آگے ماں دے پیرن دے ہاتھ رکھے میں اما السلام علیکم ماں دے ہاتھ خالہ جی السلام علیکم ہاں بی بی دے کو سر چکا ہے تے آکے اما کپڑے دھوؤں کہ میرا پتر تھوڑے جنہ رکھ چلو میں کھڑ دا تو دھو کے کپڑے میں چاہیے اسے بیٹھے کہنی میں او تھا کھڑے بال او عورتاں شدے شرمی جیڑے پہلے آدھا تو اپنے بال کو حافظ مولوی بنے دے پی مولوی کو کہیں رشتہ دے ہونے مولوی دا اترے بیکار ہونے انہیں کو ڈکور کہہ دے ہونے انہیں کو سلام دعا کہیں نہیں کرنی یہ کرنے وہ بڑا کچھ انہیں عورتوں سے آگے کیا کرا چلو میں غریب عورت میں کہ چلو میرا پتر حافظ بنو چلو بیا کچھ ہی نہ کرے سی قبر دے آگے فاتحہ دے بیٹھے ہی وے بابا اللہ واسطہ رکھے اور اون بال نے جلے جناب اللہ اپنی ماں دے کپڑے بھی چاہتے تھے ماسیاں دے آکھا انہاں نا انہاں کہ کیوں میرا پتر سارے کپڑے کیوں چنے اور بال پتہ کیا کیا وہ کہ آج میرے استاد میں کو حدیث پاک سنائیے میرے استاد آکے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینے جلان دیان تے سرکار قربانی دا گوشت سب تو پہلے مدینے جے گڑڑی گڑے دیان صحابہ پوچھے یا رسول اللہ کیوں فرمائے میری اماں آمنہ دی سہیلی آئی ماں میری آدھی ہے میری بہن ہے لہذا میرا پاک نبی اگر اپنی ماں دی سہیلی دی عزت کر سکتے میں نبی دا امتی اپنی ماں دے سہیلیاں دا قدر نہیں کر سکتا کیا بات عمرت رہا عورتاں رو پہیاں دھاڑ کر انہاں کے بی بی بس چھوڑ کیا کرنے فیسا بھر کے کیا کرنے پیسے بھر کے برباد تھی تباہ تھی کیوں سے اپنی اخلاق تو سمجھے گنو کہ سارے ملک جیڑا سی اپنا ڈی پی او لگ دے جاہل لگ دے ڈاکٹر جاہل لگ دے اب بولے دے نہیں مٹی دیا کرتا اچھا ڈاکٹر دور دور تک اخلاق ہے اخلاق سمجھ دے اخلاق کھول کہیں نال پیار نال بولے نا سی پی او ڈی پی او آر پی او کہیں نال بندے دے پتران کی طرح بولے نا اون فیرون کو دسا نہیں ڈٹھا انہا فیرون کو دسا نہیں ڈٹھا نہیں بولے تو سا بولے نہیں میں اون وڈے فیرون کو دسا نہیں ڈٹھا انہا فیرون کو خالی تھانے دے ایسے چو جھلیں دے جاہلوں دے یہ کو نہیں پتا جانا صحیح مجرم کو لمبا پاگے نہیں بلا وجہ کہیں بہت کرنے اللہ کیوں وجہ ہے کہ انہوں کو فقط دنیا داری سکھائی گئی ہے نبی دی وفاداری نہیں سکھائی گئی اگر انہوں دا پیو انہوں دی ماں قرآن پڑھے نا اپنی اولاد کو قرآن پڑھاوے نا خود بھی نبی نال پیار کرے نا اپنی اولاد کو نبی نال پیار کراوے نا اپنی اولاد کو نبی نال پیار کرنا سکھاوے نا بھاوے ڈاکٹر بنے نا بھاوے انجینئر بنے نا بھاوے پولیس افیسر بنے نا جو دنیا دے عہدے ملے نا پر انہاں دے اندر عشق رسول دی جھلک آوے اخلاق رسول نظر آوے نا کردار رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ سن دے بیٹھے میں تو بولو دا چاہ غور کرو وجہ ہے کہ ایسا ہمیشہ انہا لوگوں کو کھین کون آدھے جنہوں کو سپورٹ دیتے جنہوں کو سپورٹ دینے وہ ایسے آپ ہی ماشاءاللہ دھوتے ہوئے تے اگو جڑے عہدیدار کھیلنا نے وہ بھی دھوتے آپ بھی اخلاق دو خالی وہ لوگ کو آنے وہ بھی اخلاق دو خالی کاش ایسا انہا لوگوں کو گھننا ہوا جنہوں میں عشق رسول بھی نظر آیا محبت رسول بھی نظر آیا اخلاق رسول امام جلال ختم نے سمان آگے گال مکاؤں چھا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ میں نے دیکھا تھا صحیح کون قرآن پڑھ دیں انہوں ڈٹھوں نے کوئی بندہ نظر ٹرتے ٹرتے ایک قبر دے وہاں کہ آواز دے تھوں آندھی بھی اور سنی ایک گال ظاہر نہیں کر رہی پوری تقریر میری تھائیں آؤ قبر دے وچ ستا ہے بندہ ساکو نظر آندے لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ بندہ ہے جے کو 75 وار جاگ دیں تو آڑے میرے پاک نبی دی زیارت سبحان اللہ کتنے دفعہ زور لال 75 دفعہ ٹھیک 75 دفعہ چاہے میرے پاک نبی کو اپنے کھانا لٹھے ان دے اکھا دی طاقت دے قوت دے پاور دے ان دے اکھی دی جناب ایویں جلے آگے کھڑے نا ایویں کر لٹھے وہ جڑا قرآن پڑھدا بیٹھا اچھا تو پڑھدا بیٹھے سبحان اللہ وہ قبر دے اندر پڑھدا بیٹھا او تو کھڑ کے قبر دے پار کیا بات سبحان اللہ تھوڑی مرضی شیر حالے دے سبحان اللہ نہیں گیا قبر دے پار جناب اندر سوکھیا بندے تو پڑھدا بیٹھے وہ کہ جی میں پڑھدا بیٹھا اچھا
ایک قرآن تیری قبر کی میں آگے یاد پڑے آتے کوئی مسئلہ نہ ہے قرآن کو رکھ کے پڑھتا بیٹھے ایک ہی میں آئے اس پڑھنا لیا کیا ہوا کہ جلال الدین ساری زندگی قرآن نال یاری لئی ہم دوست قرآن کو بڑھائے ہم محبت قرآن نال کی دی ہم پیار قرآن نال کیتا ہم اگے جلے فوت ہی ون لگیا میں قرآن کو چم کے میں کہ قرآن تیرے میں نے رب رکھا تو میں جدا تھی دے پہ ہیں اگے جلے جدا تھی کہ قبر چایا یاری جو قرآن نال لئی ہم جلے نکیر عین میں کو اٹھا کے بلہے نے قرآن انہوں نے میرے درمیان آگے ہی دے کو نہ پوچھو یار میرا ہے جواب میں کیا بات بہت سمجھدار ہو گئی اللہ تعالیٰ توقع ختم تھی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائیں کہ لجبال نبی فرمائے جیڑا بندہ روزانہ عشاء دی نماز پڑھ کے سورہ ملک ایک بار پڑھ سی جی میں چیندے پڑھتا رہا سی مرن تو بعد قبر اگر چاہنے قبر قرآن دی تلاوت کرنا ود چیندے قرآن پڑھیا کر قرآن دی زیارت کی کر قرآن دی تلاوت کی اے میرا خادم خدمت گزار دربار شیدہ تے اے نات سناوے سارے خدمت